يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریف و توصیف، بزرگی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے خطبے میں ایک اہم ذکر کی یاد دہانی کروانا چاہوں گا، اور وہ ذکر ہے ذکر توحید، یعنی ایسا ذکر کہ جس میں توحید کا ذکر ہے، اور وہ ذکر بڑا ہی اہم ذکر ہے۔ اس کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ذکر توحید، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ذکر بہت زیادہ پسندیدہ تھا، اور یہ ذکر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ محبوب تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ذکر سے محبت کی کچھ دلیلیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس ذکر کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس ذکر کو فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ان الفاظ کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہی معمول تھا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے۔ کون سا ذکر؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن زبیر والی روایت میں ہیں،
اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر فرض نماز کے بعد جو ہے اس ذکر کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ذکر بتایا فرض نماز کے بعد، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر کتنے ہو گئے یہ 99، 100 کی گنتی ان الفاظ سے پورا کرے۔ ایک حدیث میں اللہ اکبر 34 کا ذکر ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں 33 کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، 99 ہو گئے، اور 100 کی گنتی ان الفاظ سے پورا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تمام حدیثیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرض نماز کے بعد اس ذکر کو، ذکر توحید کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ تمام روایتیں، یہ تمام حدیثیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر سے محبت کی دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ذکر سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی سفر سے واپس آتے یا حج اور عمرے سے واپس آتے، تو جب راستے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سفر کر رہے ہوتے تھے نا، تو اللہ کے نبی جس بلندی پر بھی چڑھتے، کسی بھی بلندی پر چڑھتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے اللہ اکبر، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسرا عمل، تیسرا عمل، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب حج یا عمرہ کرتے اور کعبے کا طواف کرتے اور کعبے کا طواف کر کے فارغ ہوتے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھتے، اس کے بعد سعی کرنے کے لیے صفا و مروہ پہاڑی پر تشریف لے جاتے۔ تو جب صفا پہاڑی پر تشریف لے جاتے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس پہاڑی پر چڑھتے فرقیہ، اور جب اس پر چڑھ جاتے تو بیت اللہ کی طرف رخ کرتے، بیت اللہ نظر آ جاتا، فرع البیت واستقبلا، بیت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نظر آیا اور آپ علیہ السلام نے اس کی طرف رخ انور اپنا فرمایا، تو پھر یہی الفاظ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صفا پہاڑی پر اس کے علاوہ آگے اور بھی الفاظ پڑھتے، لیکن ہماری تقریر کا موضوع انہی الفاظ تک ہے۔ تو اللہ کے نبی، تو ہمارے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑی پر بھی اس کلمہ توحید کو، اس ذکر توحید کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ صفا پہاڑی سے مروہ پر جاتے دوڑتے ہوئے، تو مروہ پر بھی اس کو 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اندازہ لگائیں آپ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ذکر توحید سے کس قدر انسیت ہے، اس ذکر توحید سے کس قدر انسیت تھی، کس قدر محبت تھی کہ فرض نماز کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، کہیں بلندی پر چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر پھر یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں تو صفا پر 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، پھر مروہ پہاڑی پر 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام دلائل، یہ تمام ثبوت اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ذکر سے بہت زیادہ محبت تھی۔
میرے بھائیوں، لہذا ہمیں اور آپ کو بھی اس ذکر کو اپنا معمول بنانا چاہیے. اپنے یہاں ذکر و اذکار کا بہت کم رواج ہے. یہ سب سوچا جاتا ہے کہ بس امام صاحب نے سلام پھیرا تو اس کے بعد فوراً دعا مانگنی ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا وہ فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار کا تھا. تو جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کیجئے، اس کے بعد اگر کسی کو اپنی دعا مانگنی ہے تو وہ دعا مانگے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ فرض نماز کے بعد فوراً دعا کو ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور لمبی طویل دعائیں مانگنی ہے، یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا. بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز سے جب فارغ ہوتے، صحابہ اکرام کی طرف رخ کرتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے. بہت سارے اذکار ثابت ہیں. استغفر اللہ کہتے، اللہ اکبر کہتے، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تمام تسبیحات ثابت ہیں. اور انہی میں ایک ذکر یہ بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اپنے یہاں یعنی عام طور پر مسلمانوں کی مساجد میں جو ہے فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار کا بہت کم اہتمام کیا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے کیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 100 مرتبہ بوالی جو تسبیح ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو پڑھ لیا جائے بس، اور اس کے بعد جلدی سے، بلکہ بہت ساری مسجدوں میں تو یہ تسبیح بھی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ یہ سوچا جاتا ہے کہ جلدی سے امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور پھر مقتدی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. جبکہ فرض نماز کا سلام پھرنے کے بعد امام اور مقتدی خود مختار ہیں، وہ اپنے اپنی عبادت پر منحصر ہیں. امام کی پیروی جو ہے، امام کی اقتدا جو ہے، وہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک. اس کے بعد آپ آزاد ہو گئے. امام کی اقتدا اس کے بعد نہیں ہے، امام کی پیروی اس کے بعد نہیں ہے. تو امام کی اقتدا اور پیروی کہاں تک ہے؟ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک. امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے سلام پھیر دیا، اس کے بعد اب آپ آزاد ہو گئے. اب اپنے اپنے شوق کے مطابق، اپنے جذبے کے مطابق، اپنے لگاؤ کے مطابق، اپنی حرص کے مطابق، اپنی فرصت کے مطابق ذکر و اذکار جتنا چاہے کریں، تسبیحات جتنی چاہے پڑھیں، اس کے بعد دعا جو چاہے جتنی چاہے مانگے، یا وہ اگر کسی ضرورت سے تو جا سکتا ہے. لیکن عام طور سے مسجدوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، سلام پھیرتے ہی اب امام صاحب ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں گے اور ہم بھی دعا مانگیں گے، جس کے نتیجے میں یہ ذکر و اذکار کا جو سلسلہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیثوں میں بہت بکثرت وارد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، ان سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ ذکر و اذکار نہیں کیے جاتے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز کے بعد یہ ذکر، اس کو اپنا معمول بنا لیجئے. یہ بہت مبارک ذکر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ذکر سے اس قدر محبت کیوں تھی، اس ذکر سے اس قدر لگاؤ کیوں تھا؟ اگر ہم اور آپ غور کریں تو پتہ یہ چلے گا یہ ذکر ایسا ہے کہ جو انتہائی جامع کلمات پر مشتمل ہے. اس میں رب کی توحید بیان کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس میں رب کی توحید بیان کی گئی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس میں رد شرک ہے، لا شریک لہ. اس میں اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے، اللہ کی شہنشاہی کا ذکر ہے. اس میں اللہ کی حمد کا ذکر ہے، اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو یہ ذکر جو ہے، ذکر توحید، یہ انتہائی اہم کلمات پر مشتمل ہے، انتہائی اہم الفاظ پر مشتمل ہے. لہذا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ذکر سے بہت زیادہ محبت تھی. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ذکر کو فرض نمازوں کے بعد بھی اور اس کے علاوہ دیگر لمحات میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ذکر کو اپنا معمول بنایا کرتے تھے. لہذا ہمیں یہ الفاظ یاد ہونے چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر.
آئیے دیکھیں اس ذکر کے فوائد کیا ہیں۔ جب اس ذکر کو پڑھا جاتا ہے، جب ایک مومن بندہ اس ذکر کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور اس کا وظیفہ کرے، وظیفے سے مراد کوئی خاص گنتی نہیں ہے۔ لفظ وظیفہ جب آئے تو لوگ چونک جاتے ہیں کہ شاید 1100 کا وظیفہ ہوگا، 11,000 کا وظیفہ ہوگا، 1,00,000 کا وظیفہ ہوگا۔ نہیں، وظیفے سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس تسبیح کو پڑھ رہے ہیں بغیر گنتی کے، بغیر شمار کے۔ ضروری نہیں کہ 11 کا عدد ہو، 11 کا عدد اپنے لوگ بنا کر رکھتے ہیں، 11، 1100، 11,000، تو یہ عدد جو ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ذکر آپ کی زبان پر جاری ہونا چاہیے۔ جہاں حدیث میں تعداد آئی ہے جس ذکر کی، اس کو اس تعداد میں پڑھیں، لیکن جہاں تعداد نہیں آئی تو وہاں پر اپنی طرف سے تعداد متعین نہ کریں۔ اور اگر آپ حدیث سے دیکھیں گے تو ذکر و اذکار کی جو تعداد آئی ہے کسی بھی کلمے کو پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ گنتی اس کی 100 تک کی ملے گی۔ زیادہ سے زیادہ گنتی کتنی ملے گی اس کی؟ 100 تک کی، 1 مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ۔ اس کے علاوہ انلمیٹیڈ ہے، جتنے چاہے پڑھیں۔ لیکن اپنے یہاں کیا چلتا ہے؟ 11,000، 11,00,000۔ آدمی سن کر ڈر جائے کہ یار پڑھ پاؤں گا کہ نہیں، لہذا وہ پڑھے گا ہی نہیں۔ جبکہ حدیثوں میں تعداد بھی اگر ملتی ہے تو کتنی؟ 100 تک کی۔ تو یہ ذکر جو ہے آپ انلمیٹیڈ پڑھیں، یا اگر تعداد میں پڑھنی ہے تو حدیث میں جتنی تعداد آئی ہے اس مقدار میں پڑھیں۔ آئیے اس کے میں آپ کے سامنے فوائد بیان کرتا ہوں کہ جو شخص اس ذکر کو، ذکر توحید کو پڑھتا ہے، اس سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اسے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، نمبر 1، کہ جو شخص اس ذکر کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کی تصدیق فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اس کی تصدیق فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ ایک تو اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ بندے کا تذکرہ کرے اپنے فرشتوں میں، اور ایک اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے کلمے کا جواب دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے کلمے کا جواب دیتا ہے اور اس کی بات پر مہر صدق لگاتا ہے کہ بندے نے بالکل سچ کہا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث مروی ہے ترمذی شریف کی، اور اس حدیث میں مختلف الفاظ آئے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو رب یہ کہتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے تو رب یہ کہتا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، واقعتاً میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے بندے نے سچ کہا، یقیناً میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لی الملک ولی الحمد، میرے لیے شہنشاہی ہے اور میرے لیے ہی حمد ہے۔ گویا کہ بندے نے جو الفاظ کہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان الفاظ کو دہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ان الفاظ پر جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ان الفاظ کی تصدیق فرماتا ہے کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا۔ کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اگر آپ کوئی بات کہیں اور کوئی بڑی شخصیت آپ کی تائید کر دے، سچ کہا بھئی آپ نے، تو کس قدر خوشی ہوگی کہ بھئی فلاں صاحب نے میری تائید کر دی، فلاں صاحب نے میری حمایت کر دی کہ آپ کے جو یہ الفاظ ہیں، آپ کے جو یہ کلمات ہیں، آپ کی زبان سے جو یہ بات نکلی ہے یہ بالکل درست ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ تصدیق کون فرما رہا ہے۔ ایک تو ہے دنیا میں کوئی شخص تصدیق کر دے تو کس قدر خوشی ہوتی ہے، فلاں نے تائید کی ہے، بھئی فلاں کی حمایت حاصل ہے ہمیں، انہوں نے ہماری اس بات کو بالکل سچ کہا ہے۔
ہے نا. یہاں پر دیکھیں احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی بات پر جواب دیتا ہے، اس کی تائید فرماتا ہے، اس کی تصدیق فرماتا ہے. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتا ہے صدق عبدی، میرے اس بندے نے بالکل سچ کہا ہے، واقعتاً میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے لیے شہنشاہی ہے، میرے ہی لیے حمد ہے. کس قدر خوش نصیبی ہے ایسے شخص کی. رب جواب دے، اللہ جواب دے. تو پہلا فائدہ اس ذکر کا یہ ہے کہ آپ اللہ کے جواب کے حقدار ٹھہرتے ہیں. اس طریقے سے آپ کا اپنے رب سے تعلق اور ربط جڑ جاتا ہے، اپنے رب سے تعلق اور ربط جڑ جاتا ہے. بندے کا تعلق اللہ سے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی. پھر بندہ اپنے رب سے مانگے، پھر بندہ اپنے رب سے دعائیں کرے، فرمائشیں رکھے، اپنی تمنائیں رکھے، اپنی آرزویں اس کے سامنے پیش کرے، رب کا تعلق اس سے جڑ گیا. تو پہلا فائدہ اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے. نمبر 2، دوسرا فائدہ اس ذکر کا میرے بھائیوں، یہ ذکر تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا بہترین اور اہم وظیفہ رہا ہے. آپ آج کر رہے ہیں اس ذکر کو. آج کے دور میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی، یعنی حضرت آدم سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا یہ ذکر بہترین ذکر رہ چکا ہے. حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا بہترین دعا یوم عرفہ کی اور بہترین جملے جو کہ میں نے کہے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہے وہ کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. بہترین دعا یوم عرفہ کی. اس کا مطلب یہ الفاظ یوم عرفہ میں بھی حاجیوں کو پکارنے کا حکم ہے. حاجی عرفات میں جب ٹھہرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین ذکر ہے کہ وہ یہ الفاظ پکارے. اللہ کے نبی نے فرمایا یوم عرفہ کی بہترین دعا اور وہ کلمات، وہ الفاظ جو سب سے بہترین رہے کہے ہیں میں نے بھی اور مجھ سے پہلے کے تمام نبیوں نے بھی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اچھا اندازہ لگائیے، آپ غور کریں، یوم عرفہ میں حجاج کس قدر دعائیں کرتے ہیں. حاجی یوم عرفہ میں میدان عرفات میں کس قدر دعائیں کرتے ہیں، کس قدر ذکر و اذکار کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین عرفہ والے دن اپنے بندوں پر خاص مہربان ہوتا ہے، اپنے بندوں پر خاص مہربان ہوتا ہے اللہ رب العالمین عرفہ والے دن. لیکن اس دن حاجی کے پورے دن کے ذکر و اذکار میں سے، اس دن کی اس کی تمام دعاؤں میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین جملہ جو رہا وہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سب سے بہترین اس نے جتنے اچھا آگے کیا ہے، میں نے جتنے الفاظ کہے، میں نے جتنے ذکر و اذکار کیے اور مجھ سے پہلے جتنے نبیوں نے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جتنے کہے اور مجھ سے پہلے جتنے نبیوں نے، ان میں سب سے بہترین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی انتہائی حمد و ثنا بیان کرنے والے تھے. آپ کا ایک نام تھا احمد، بہت زیادہ حمد بیان کرنے والا. محمد جس کی تعریف کی جائے، اور احمد بہت زیادہ حمد بیان کرنے والا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے
جو تعریف جن کلمات میں کی ہوگی اس کا ثانی نہیں مل سکتا، اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن الفاظ میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی، ہم اور آپ بیان میں نہیں کر سکتے۔ اور آدم سے لے کر آخری رسول تک نبیوں نے اپنے رب کی جس طریقے سے حمد و ثنا بیان کی ہے، جو ذکر و اذکار کیے ہیں، اس کا مقابلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نبیوں نے جتنے الفاظ میں بھی ذکر کیا، اور میں نے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے بارے فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے الفاظ میں ذکر و اذکار کیا، جو بھی دعائیں کی، ان سب میں سب سے بہترین کیا ہے؟ یہ جملہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد تو اس جملے سے ہمیں محبت ہو جانی چاہیے، اس کے بعد تو اس جملے سے ہمیں انسیت ہو جانی چاہیے۔ یہ چیزیں سننے کے بعد اس ذکر توحید کو ہمیں حرز جاں بنا لینا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد پڑھیں، چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر اس کو پڑھیں، صفا و مروہ پہاڑی پر پڑھیں، اور اپنی رات دن صبح شام اس کا ذکر کریں۔ اس قدر اہم اللہ کے نبی تمام نبیوں کے بارے میں فرمائیں، اور اپنے آپ کو شامل کر کے کہ سب سے بہترین اس میں کون سا جملہ رہا ہمارے ذکر و اذکار میں؟ یہ دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ اس ذکر کا میرے بھائیوں، جو شخص اس ذکر کو پڑھتا ہے، جو شخص ان الفاظ کو پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین نیکیوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین نیکیوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مرتبہ کا ذکر کیا کہ جو شخص ایک مرتبہ اس کو پڑھے، یہی الفاظ جو میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائیں، یہ ذکر توحید۔ اور ایک روایت میں 10 بار کا ذکر کیا کہ جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتب لہ 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص دن میں اس کو 100 مرتبہ پڑھے، جو شخص اس کو، میں نے کہا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ذکر کی اگر کہیں تعداد ملتی ہے کسی بھی ذکر کی تو 10 تک کی، 100 تک کی ملے گی۔ 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، یہ بہت ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو پڑھنا ہے تو بغیر گنتی کے ہے، انلمیٹڈ، جتنا چاہو پڑھو، کوئی گنتی نہیں ہے کہ 1000 بار، 2000 بار، لاکھی تسبیح، 1 لاکھی تسبیح، ایسی کوئی گنتی نہیں ہے۔ کیوں بوجھ ڈال لو؟ بغیر شمار کیے پڑھو جتنا پڑھنا ہے۔ لیکن اگر تعداد متعین کرنی ہے تو 100 کی گنتی آئی حدیث میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ الفاظ پڑھتا ہے، کتبت لہ 100 حسنۃ، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ اچھا، رات دن کے معمول میں ہمارا اور آپ کا بازار جانا ہوتا ہے یا نہیں؟ بازار جاتے ہیں، کتنی مرتبہ گزر ہوتا ہوگا، کتنی مرتبہ جانا ہوتا ہوگا؟ آئیے ایک حدیث اسی ذکر کے تعلق سے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ بازار میں جاتے وقت اگر آپ اس ذکر کو پڑھ لیتے ہیں، اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو کتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور روایت حسن درجے کی یعنی صحیح ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو شخص بازار میں داخل ہو اور بازار میں داخل ہو کر یہ الفاظ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض روایات میں تھوڑی سی زیادتی ہے، یحیی و یمیتو کے الفاظ ہیں، بیدہ الخیر کے الفاظ ہیں، لیکن آپ کو اگر یاد نہیں ہو سکتے تو ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے جو میں شروع سے یہ الفاظ بتاتا چلا آیا ہوں، تو بازار والی حدیث میں بھی یہ الفاظ ایک روایت میں موجود ہیں، تو صرف یہ الفاظ یاد کر لیں انشاءاللہ العزیز کافی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بازار میں جو شخص داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد یہ الفاظ پڑھتا ہے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ کتب اللہ لہ الف حسنۃ، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ بڑی حیرت ہوگی چھوٹے سے عمل پر۔ ابھی تو 100 مرتبہ کا ذکر آیا تھا، دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 100 نیکیاں، وہ الگ عمل ہے، وہ آپ نے دن بھر میں پڑھا۔ یہ جو عمل ہے یہ بازار کا ہے، آپ بازار میں داخل ہوئے ہیں، جو فحاشی کا اڈا ہے، جو ننگے پن کا اڈا ہے، جہاں دھوکہ دڑی ہے، جہاں پر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن اس چوراہے پر بھی جا کر آپ، اس بازار میں بھی جا کر آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس کی وحدانیت کو یاد رکھتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسا بندہ بڑا محبوب ہے، اور کتب اللہ لہ الف حسنۃ، صرف ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ عام ذکر ہے، لیکن یہ آپ بازار میں گئے ہیں جہاں پر عام طور سے انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، دین کو یاد نہیں رکھتا، نمازوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کا یہ بندہ بازار میں داخل ہوا، اللہ کو یاد رکھا، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی شہنشاہیت کا ذکر کیا، اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر اس سے پیارا ذکر کیا ہوگا، اس سے عمدہ ذکر کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جس کی وجہ سے، جس کو پڑھنے کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر لگا دے، نیکیوں کا انبار لگا دے۔ یہ ہم پر اور آپ پر منحصر ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں کس قدر اچھائیوں کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی نیکیوں میں کس قدر اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ 10 لاکھ کیا 10 کروڑ بھی نیکیاں عطا فرما سکتا ہے، اللہ کے خزانے میں تب بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، بس حاصل کرنے والا چاہیے، اللہ سے بٹورنے والا چاہیے، نیکیوں کو اللہ سے حاصل کرنے والا چاہیے۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، اس ذکر کو، ذکر توحید کو اپنا وطیرہ بنا لیں، اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لیں، اس کو پڑھیں، اس ذکر کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور فائدے ابھی باقی ہیں، اللہ رب العالمین نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ان فوائد کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ 2 خطبوں میں اس کو اس لیے تقسیم کیا تاکہ یہ ذکر ہمیں یاد ہو جائے، یاد کروانا بھی مقصود ہے کہ یہ الفاظ ہمیں یاد ہو جائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس ذکر کو، اس دعا کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے جو فوائد ہیں، جو فیوز و برکات ہیں، اللہ رب العالمین وہ تمام ہم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ